बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। मोदी सरकार दोबारा हमला के लिए 100 बार सोचेगी। और आज़ाद कश्मीर में भारतीय जरहरियत से शहीद होने वालों की वर्सा में इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन पहले ऐसी जंग छिड़ी जो किसी भी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। इस जंग के नताइज भयानक हो सकते थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़े किया कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। भारतीय जरहरियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिपह सालार ने जंग में फ्रंट से लीड किया। पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बर्तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी भुला नहीं पाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुजफ्फराबाद आमद का मकसद शहदा के वर्सा से ज़ारी यकजहती करना है और शहदा की कुर्बानियों का कोई नामुल बदल नहीं। लवाहिकीन के मुआशी मसाइल का हल ज़रूरी है। शहदा के वर्सा को फ़ीकस 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वर्सा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। अगर मसला कश्मीर हल ना हुआ तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिर जंग के इम्कान को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। सदर आज़ाद कश्मीर का तराड़खल में डिप्टी कस्टोडियन सरदार परवेज़ याकूब खान और सरदार वकास जावेद खान की तरफ से दिए गए जोहराने के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मसला कश्मीर का हल सहफरीकी मुज़ाकरात में ही है। मौजूदा जंग से मसला कश्मीर पूरी दुनिया में फ्लैश पॉइंट बना और अमरीका और यूरोप समेत पूरी दुनिया की तरफ से भारत पर मसला कश्मीर को हल करने पर जोर दिया गया, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगों के खिलाफ हैं, वो मसला कश्मीर हल करवा सकते हैं। भारत जितनी भी तरदीद करे, अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने सालसी करवाई है और इसी सालसी के नतीजे में ही जंग बंदी हुई है। सदर रियासत का कहना था कि पाक फौज ने भारत को उसकी जंगी जरहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के गरूर को खाक में मिलाया है, जिस पर हम पाक फौज को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मजीद कहा कि कंट्रोल लाइन पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को कह दिया है। LOC पर मौजूद आबादी ने पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय जरहरियत का मुकाबला किया, इसलिए उनकी मुश्किलात हल करना हुकूमत का काम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से हर मुश्किल में भरपूर इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भारतीय जरहरियत के बायस शहीद और ज़ख्मी होने वाले शहरियों के वर्सा में वफाकी हुकूमत की जानब से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से शहदा के वर्सा के लिए 1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 10 से 20 लाख की इमदाद एहसन इक़दाम है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी अपने वसाइल के अंदर रहते हुए LOC एक्ट के तहत शहदा और ज़ख्मियों को इमदादी रकूम की अदायगी यकीनी बनाई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत शायद बैनुल-अक़वामी सरहद पर जरहरियत से बाज रहे, लेकिन भारत का हदफ अब आज़ाद कश्मीर भी हो सकता है। भारत ने सीज़ फायर के फौरी बाद बलोचिस्तान में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। अगर भारत ने जरहरियत की तो इस कमज़र्व दुश्मन को घर में घुस कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि इस मुआशरे को सियासी पोलराइजेशन से बचाया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा तरक्याती बजट 28 अरब है, जिसमें इजाफा करके इसको 38 अरब किया जाए। हालिया जंग में मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर मुजफ्फराबाद शहर के लिए कम्युनिटी बंकर्स की भी अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और मेडिकल कॉलेजेस के लिए वसाइल फराहम किए। आज़ाद कश्मीर में NCC की ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल को यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सिस के जरिए किया गया। शहदा का खून रायगान नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा।
ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم نے مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر اور اس کی کامیاب تکمیل کو سراہا، اور کانفرنس میں آپریشن بنیاد مرصوص اور ضلع قزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور شرکائے کانفرنس کا کہنا تھا کہ قزدار میں یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پروکسیز کے ذریعے کی گئی۔ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ فورم نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ جدوجہد اور کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہماری نہیں ملک کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی خاطر بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیلز کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آج بانی سے 2 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے۔ بانی کو حکومتی معاملات، بجٹ کے حوالے سے بریف کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سویرا ہونے والا ہے، ڈنڈے کے زور پر ریاست نہیں چلا سکتے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر پارٹی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو ہم IMF کی شرائط پر حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آئین کے مطابق تقاضے پورے کیے جائیں، جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے۔ عمران خان جب کوئی بات کہہ دیں تو وہی بیان پارٹی کا اور ہمارا بیان ہے، ہم اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں لگے ہمارے کیسز سنے جائیں، عمران خان پر بنائے گئے مقدمات جھوٹے ہیں، انہیں سنا جائے، کیسز عدالتوں میں لگائے جائیں اور عمران خان کو بری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بانی PTI تیار ہیں، ہماری بات چیت اور ڈیمانڈ آئین کے لیے ہے، ہماری جنگ جاری ہے، ہم ہر صورت میں اپنے بانی کو رہا کرائیں گے۔ بانی PTI ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاجی تحریک کے لیے مجھے دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے۔ باغ میں حریت کانفرنس کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں حریت قیادت، وزرائے حکومت، بلدیاتی نمائندگان، وکلاء سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی حیدری چوک سے مین بازار کا چکر لگا کر احاطہ پریس کلب پہنچ کر بڑے جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ تقریب کی صدارت حریت رہنما غلام احمد صفی نے کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزرائے حکومت سردار میر اکبر خان، سردار ضیاء القمر، امتیاز نسیم، حریت رہنما غلام احمد صفی اور دیگر کا کہنا تھا کہ شہداء کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ ہندوستان نے اپنی شکست دیکھ کر سیز فائر کیا۔ بہادر افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر سرد خانے سے نکل کر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے، جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں، جبکہ سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی نے کہا کہ حکومت ہر جوان کو فوجی تربیت دے، شہداء کی فیملیز کے لیے فاؤنڈیشن قائم کی جائے، جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا کر تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے قائدین کی قید ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت، شہداء کے بلندی درجات اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آزاد کشمیر کے ضلع پلندری میں دردناک واقعہ پیش آیا۔ سنگ دل خاتون نے معذور بیٹے کو زہر پینے پر مجبور کیا اور اس کی جان لے لی۔ پلندری کے علاقے بارل اوری میں بلال نامی معذور بچے نے جب زہر پیا تو اس کی بہن ویڈیو بناتی رہی اور بار بار کہتی رہی کہ ہم میں سے کسی کو نہیں کہا کہ زہر پیو،
نہ پینا مر جاؤ گے۔ ویڈیو میں لڑکی والدہ کو بھی بتاتی ہے کہ اس نے زہر پی لیا ہے۔ بچے نے ڈسٹرکٹ اسپتال پلندری میں دم توڑا۔ والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لڑکے کے والد محمد سعید نے اپنی اہلیہ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے۔ ملزمہ سے تفتیش میں حقائق سامنے آئیں گے، لیکن ایک معصوم بچے کے مبینہ قتل کی ویڈیو نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فلاحی تنظیم جموں کشمیر یونائیٹڈ ویلفیئر ونگ کے زیر اہتمام سب ڈویژن سمانی کے علاقے چترون چنڈالہ میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور کیمپ میں سینکڑوں مریضوں نے مفت معائنہ کیا جموں کشمیر یونائیٹڈ ویلفیئر ونگ کے جانتے ہیں بدر السلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سمانی جنڈی چونترا کے گاؤں چنکا میں آتش زدگی واقعے میں جھلسنے والی اقرا لیاقت جو کھاریاں اسپتال میں زیر علاج تھی، کئی روز زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گئی۔ ثانیے میں اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔ ماں اور بیٹے کے بعد بیٹی کی موت سے اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ زخمی لیاقت علی کے مطابق آسمان سے آگ کی لہر گھر پر گری جس سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کی زد میں آ کر شہری کی اہلیہ، جوان سالہ بیٹا اور بیٹی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ شہری زخمی حالت میں ہے اور جاں بحق اقرا لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد نعش پرسہ کے حوالے کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے بارے میں تاحال کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس نوعیت کا تھا، تاہم پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس حوالے سے اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جہلم ویلی کی تحصیل چکارٹ میں فش فارم نالے میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ نوجوانوں کی شناخت وقار آزاد اور انیس اظہر کے نام سے ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق دونوں نوجوانوں کا تعلق چکار کے نواحی علاقے جبر جنڈالی سے تھا، جبکہ نوجوانوں کی عمریں 20 سے 21 سال کے درمیان تھیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دونوں نوجوان شدید گرمی کے باعث نالے میں نہا رہے تھے، جہاں دونوں پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ تھانہ چکار پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو ریسکیو کرتے ہوئے THQ اسپتال چکار منتقل کیا اور جہاں ضروری کارروائی کے بعد نعشوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ دونوں نوجوانوں کو آبائی علاقہ میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ نوجوانوں کی موت کی خبر سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا، جبکہ علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ سوتیلی اولاد نے ماں کا جینا محال کر دیا، ماں کو گھر سے زبردستی نکال دیا۔ اولاد کے ظلم و ستم کی ستائی خاتون در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور اور راولہ کوٹ کے نواحی گاؤں بھرمنگ خرد سے تعلق رکھنے والی بیوہ خاتون گلفرین اختر نے چیئرپرسن کشمیر وومن رائٹس آرگنائزیشن نسیم صدیق کے ہمراہ غازی ملت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوتیلی بیٹی، اس کے بیٹے اور بہو نے اس کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اس سے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ گھر اس کے شوہر نے اسے دے رکھا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد سوتیلی اولاد نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور گھر پر قبضہ کر لیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ عدالت میں کیس زیر کار رہا جس کا فیصلہ اس کے حق میں آ چکا ہے، لیکن باوجود اس کے مخالفین نے تشدد کر کے اسے زبردستی گھر سے نکال دیا، جبکہ اب اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاتون نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ صدر انجمن تاجران سمانی عابد اسلم نے کہا ہے کہ گریڈ اسٹیشن سمانی کے منصوبے کو بلا وجہ التوا کا شکار کیا جا رہا ہے۔ زمین کا معاوضہ وصول کر کے منصوبے پر اسٹے آرڈر کو اہلیان سمانی اکثر مسترد کرتے ہیں۔ عابد اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ سمانی کے عوام کا درینہ مطالبہ گریڈ اسٹیشن کا تھا، جس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے منصوبے کا ٹینڈر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے گریڈ اسٹیشن سمانی زمین کا معاوضہ وصول کیا، اب وہی لوگ اس منصوبے پر اسٹے آرڈر لے آئے ہیں جس کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے، منصوبے پر جلد سے جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ بصورت دیگر اہل علاقہ کے ہمراہ سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ صدر انجمن تاجران عابد اسلم نے عدالتوں اور اداروں سے اپیل کی کہ گریڈ اسٹیشن کے ایوارڈ شدہ رقبے پر اسٹے آرڈر کا خارج کیا جائے اور اس کو خارج کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام کا آغاز کر کے حلقے کی عوام کا درینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔